بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الضحیٰ، اس نماز کے فضائل، تعداد رکعات اور اس کے پڑھنے کا افضل وقت، ان سارے نکات پر مشتمل آج کا یہ آڈیو پیغام آپ کی خدمت میں ارسال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اشراق اور ضحیٰ یہ دو الگ الگ نام ہے ایک ہی نماز کے۔ اگر یہ نماز پڑھی جائے فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد تو اسے اشراق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک خاص فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے جسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اور اگر اس نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائے یہاں تک کہ 9:30 بج جائے، یا یہ کہ اتنی تاخیر کر دی جائے کہ ظہر سے پہلے تک اس کو ادا کیا جائے، تو پھر اس نماز کا نام ضحیٰ ہو جاتا ہے، جسے چاشت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث میں ہم اشراق کی فضیلت کو سنیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث منقول ہے سنن ترمذی میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اسی جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں نماز ادا کی گئی یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، ذکر میں مشغول رہے، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا انتظار کرے جس میں مکروہ وقت گزر جائے، اور پھر 2 رکعات ادا کرے، تو اس 2 رکعات کو صلاۃ الاشراق کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ اشراق کی 2 رکعتوں کے لیے انتظار کر کے بیٹھنا اور ادا کرنا یہ اتنا قیمتی ہے کہ انسان کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آنے والے رمضان کے مبارک میں بالخاص اور اپنی زندگیوں میں عامةً اس کا معمول بنانا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی دوسرے نمبر کی جو حدیث ہے جس میں صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت بیان کی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس پر 307 صدقے لازم ہو جاتے ہیں، یعنی ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم ہو جاتا ہے، اور 307 جوڑ تقریباً تعداد کے حساب سے محدثین نے بیان فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو ایک صدقے کا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ کہا جائے تو ایک صدقے کا ثواب، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ایک صدقے کا ثواب، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے ایک صدقے کا ثواب، امر بالمعروف ایک صدقے کا ثواب، نہی عن المنکر ایک صدقے کا ثواب۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف 2 رکعات ضحیٰ کی یعنی چاش کی پڑھ لے تو یہ 2 رکعتیں سارے جوڑوں کے بدلے میں جو صدقہ لازم ہو جاتا ہے ان صدقے کے لیے کافی ہے، یعنی سارے صدقے اس 2 رکعات کے بدلے میں ادا ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ضحیٰ کی نماز کی بھی بہت بڑی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی اور 2 روایتیں ہیں جس میں ابو ہریرہ راوی ہے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ ان دونوں صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑی ہے، بلند ہے، وہ بہت ہی مقربین میں سے شامل تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی، اور وصیتوں میں انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ ایک تو یہ کہ 3 روزے مہینے کے اندر میں، جسے ایام البیض کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 ہر اسلامی مہینے کے دنوں میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، جو اللہ کے نبی کا بھی معمول رہا ہے۔ اور دوسری ضحیٰ کی نماز پڑھنی چاہیے یعنی چاش کی، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر ادا کرنا چاہیے۔ ان دونوں صحابہ نے ان وصیتوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ہم جہاں تک زندہ ہیں اللہ کے نبی کی ان تینوں وصیت پر ضرور عمل کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اس میں دحا کی نماز پڑھنے والوں کو اوابین کے زمرے میں داخل کیا گیا، یعنی یہ نماز اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز ہے، لہٰذا جو شخص بھی دحا کی چاش کی نماز پڑھے گا وہ اوابین کے زمرے میں داخل ہوگا۔ اور پھر اسی حدیث میں جو افضل وقت دحا کی نماز کے پڑھنے کا ہے، اس کے لیے جو الفاظ بیان فرمائے گئے، حین ترمد الفصال، یعنی جب حرارت شمس کی اور سورج کی جب بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر چلنے والا جو ہے وہ اس کی ہیٹ کو اپنے تلوؤں کے اندر میں محسوس کرتا ہے، تو وہاں سے ہی اس کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں بھی ثابت ہے، اور 2 سے لے کر فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی 4 رکعت پڑھے یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھے، ان ساری رکعتوں کا ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے، مگر 2 رکعت یہ تو بالکل پکی تھکی اور مستند سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ثابت ہے۔ لہذا اشراق کی بھی 2 رکعتیں ہوں گی یا دحا کی بھی 2 رکعتیں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص دحا کی نماز کو 8 رکعت تک لے جانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔